نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے، ان کے پھیرے کرے، اور جو بخوشی بھلائی کرے تو بے شک اللہ رب العزت شاکر قدر فرمانے والا علیم خبردار ہے۔ پچھلی آیت میں صبر کے فضائل بیان ہوئے تھے، اب صفا اور مروہ پہاڑوں کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ دیکھو صابروں پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کے امتحان گاہ کو قیامت تک کے لیے عزت دے دی گئی، تو خود امتحان دینے والی کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا کر فرمایا تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور چونکہ صفا اور مروہ میں دوڑنا بھی اس کی نعمت تھی، اس لیے اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام 3 قسم کے ہیں، بعض وہ کہ جو عقلاً اور شرعاً ہر طرح اچھے ہوں۔ مولا رب العزت نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یہ عقلاً بھی اچھا حکم ہے اور شرعاً بھی اچھا حکم ہے۔ اور دوسرے احکام وہ ہیں کہ جو بظاہر تو برے معلوم ہوتے ہیں مگر شرعاً ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ جن کی اچھائی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، کہ جیسے مصیبتیں اور تکلیفیں، کہ اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا ڈر اور بھوک سے امتحان کریں گے۔ تو مصیبتوں کے جو آنے کے رموز و نکات ہیں وہ بظاہر ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان مصائب و آلام پر تم نے صبر کیا کہ تو تمہارا بھی بڑا مقام اور بڑی عظمت ہوگی۔ تیسرے وہ احکام ہیں کہ جو بظاہر بے فائدہ معلوم ہو اور شرعاً فائدے مند ہوں، جیسے پہاڑوں کے درمیان دوڑنا، جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اصاف اس کا نام تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا، عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو گئے، اور عبرت کے لیے اصاف کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں کے گناہ کے خیال سے بھی بچ جائیں۔ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، یعنی اصاف اور نائلہ کی جو مورتیاں تھیں ان کی پوجا شروع کر دی۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں بھی وہ چھو لیتے تھے۔ مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جب حج کرو تو صفا اور مروہ کی سعی کرو، وہاں پر پھیرے لگاؤ۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ تم توحید کے دعوے دار ہو اور یہ بت پرستی کرتے ہو۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب نے بھی اعتراض کیا ہو اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خلجان ہوا ہو، اس پر یہ آیت آئی ہو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ صفا
یہ صفاتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے صاف اور مضبوط پتھر۔ مروہ چھوٹے سفید کنکروں کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں پہاڑوں کے نام ہیں جو خانہ کعبہ کے مقابل شرقی جانب ہیں۔ روح البیان اور معنی نے یہ کہا ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ وہاں صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، یعنی صفی کا جائے قیام، اور مروہ پر امراہ یعنی حضرت حوا نے قیام کیا تھا۔ تو گویا مروہ دراصل مرأتن تھا، یعنی ایک بیوی کا جائے قیام۔ شاعر یہ جمع شعیرہ کی ہے یا شعارہ کی ہے، جس کا مادہ ہے شعرن یعنی باریک نشانی۔ اس شاعر سے ہر وہ چیز مراد ہے کہ جس کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نشانی ہو، یا وہ نشان کہ جن کے قیام کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو۔ لہذا وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہوں سب شعائر اللہ ہیں۔ کعبہ، عرفات، مزدلفہ، صفا و مروہ، منی، مسجدیں، بزرگان دین کے مقابر وغیرہ، یہ سب کے سب شعائر اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان، عید، جمعہ وغیرہ، ایسے ہی اذان، تکبیر، جماعت، نماز، ختنہ، داڑھی وغیرہ سب شعائر دین ہیں، یعنی دین کی پہچانیں۔ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر فرمایا کہ جو جمع کثرت ہے، کیونکہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ ہے کہ جو 10 سے زیادہ پر مستعمل ہو، اور اس کے بعد من تبعیضیہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شاعر اللہ تو بہت ہیں، ان میں سے ایک صفا اور مروہ بھی ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن عظیم سے صرف صفا اور مروہ پہاڑ اور قربانی کے جانور ہی شاعر اللہ ہیں، اور چیزیں شاعر اللہ کہاں سے ہو گئیں؟ کیونکہ شاعر جمع کثرت ہے تو جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے، اور قرآن نے بتایا کہ اسلام میں بہت سی چیزیں شاعر اللہ ہیں۔ صفا اور مروہ کی طرح جس کو مقبول بندوں سے نسبت ہو وہ شاعر اللہ ہے، جیسے سرکاری ملازموں کے لیے ڈنڈا، پیٹی اور سرکاری عمارتوں پر جھنڈے وغیرہ۔ اسی لیے سورہ حج میں قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ ان کو اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے۔ ان پہاڑوں کو 2 وجہ سے شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو گزشتہ صابرین کی یادگار اور نشانی بنایا ہے کہ انہیں دیکھ کر حضرت ہاجرہ یاد آ جائیں۔ دوسرے یہ کہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ یہاں پر حاضری دینا مسلمانوں کی پہچان، یعنی صفا اور مروہ اللہ کی قائم کردہ نشانیاں یا اللہ کے دین اور اطاعت کے نشان ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، فمن حج البیت او اعتمر، جو کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے۔ حجہ یہ حجن سے بنا ہے، حج کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا یا کسی کے پاس آنا جانا۔ شریعت میں خاص ارکان کے ادا کرنے کا نام حج ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی ہے اور وہاں پر بار بار حاضری بھی ہوتی ہے اور اس کے گرد بار بار چکر بھی لگائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حج کے معنی ہے مونڈنا، چونکہ اس میں سر منڈایا جاتا ہے، یا حاجی کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے حجامت سے بال گر جاتے ہیں، اس لیے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ زمانہ زندگی کو بھی اسی لیے عمر کہتے ہیں کہ اس مدت میں بدن روح سے آباد رہتا ہے۔ مکان کو عمارت اور تعمیر اسی معنی سے کہا جاتا ہے۔ ملاقات اور زیارت کو بھی عمرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے محبت آباد اور قائم رہتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں عمرہ بھی ایک خاص کاموں کا نام ہے۔ حج اور عمرے میں یہ فرق ہے کہ حج صرف بقرہ عید کے مہینے میں ہوتا ہے اور عمرہ ہمیشہ، اور حج میں عرفات میں ٹھہرنا بھی پڑتا ہے، عمرے میں ٹھہرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ صرف احرام باندھ کر طواف کعبہ کرنے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام عمرہ ہے۔
اس کو عمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے دوست سے ملاقات کرنے والا، جب چاہے تب مل کر فوراً واپس لوٹ آئے. یعنی جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے، ان کا طواف کرے، ان کے اوپر پھیرے کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.